کر دیا. خیال کر موت کے صدمے عظیم کو برداشت کر کے آیا ہوں, اور میری تیری کیا ہستی, تو کون اور میں کیا. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حجۃ الوداع ہے, آخری حج ہے. فرمایا لوگوں شاید اگلے سال تم مجھے نہ دیکھ سکو, میری آخری بات سنو. الصلاۃ الصلاۃ, نماز کا خیال کرنا. او ما ملکت ایمانکم, ملازموں خادموں کا خیال کرنا. بیوہ یتیموں محتاجوں کا خیال کرنا. مکہ مکرمہ میں قیام کے ہوتے ہوتے ہی شہنشاہ کائنات مفخر موجودات محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر مبارک میں درد شروع ہو جاتا ہے. مدینے کی راہ علی, مدینے والوں سے وعدہ ہے, اور مدینے والوں آج میں محمد رسول اللہ کو جگہ دو, میرا مرنا جینا تمہارے ساتھ ہوگا. ابھی راستے میں ہے, بخار شدت کا شروع ہو گیا, مدینے پاک میں تشریف لے آئے, بے ہوشی ہو کے جاتی ہے, پھر افاقہ ہوتا ہے, پھر بے ہوشی ہو جاتی ہے, پھر افاقہ ہو جاتا ہے. صحابہ کرام تڑپتے پھرتے ہیں, روتے پھرتے ہیں, حیران پھرتے ہیں, الہی کیا بنے گی, یا اللہ کیا ہوگا, اے اللہ آسمان گر جائے برداشت کر سکتے ہیں, کالی کملی والے کی جدائی کو کیسے برداشت کریں. آخری وقت ہے, بیہوش محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہوش آیا, فرمایا اصل الناس. الوداعی جمعہ پڑھنے والے آدمی اور تو کان کھول کے سن جاؤ, میرے تیرے نبی نے آخری وقت میں بھی نماز کا فرمایا. اصل الناس, کیا لوگوں نے نماز پڑھی ہے؟ جواب دیا گیا قالوا لا بل ينتظرونك, نہیں بلکہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے. فرمایا مر ابا بکر ان یصلی الناس, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دو وہ میری طرف سے نماز پڑھائے, میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے. ایسا صدیق عرض کرنے لگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا رسول اللہ میرے محبوب اور میرے پیارے خامن وہ تو کئی دن سے رو رہے ہیں, جس دن سے اذا جاء نصر اللہ کی سورت کا نزول ہوا وہ تو روتے جاتے ہیں, کسی اور کو حکم دو. فرمایا ایسا تیرے ابا کے سوا ساری امت میں مجھے اچھا نظر کوئی نہیں آتا. صدیق اکبر نے نماز شروع کی. دیکھ امام الانبیاء کا طرز زندگی دیکھ, نبی کی شفاعت کے امیدواروں, نبی کے حوض کوثر سے پانی پینے کے امیدواروں, قیامت میں نبی کی شفاعت سے نجات پانے کا ارادہ رکھنے والوں, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابی بلوائے, دونوں کے ہاتھ کاندھوں پہ ہاتھ مبارک رکھے, قدم مبارک گھسٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے. چل نہیں سکتے, چلنے پہ قدرت نہیں. امام الانبیاء دو آدمیوں کے سہارے سے مسجد میں آئے. تم جوان ہو کر ہٹے کٹے ہو کر کماتے کھاتے ہو کر مسجد میں نہیں آتے, تم اس نبی کو قیامت میں کیا منہ دکھاؤ گے. تشریف لے آئے, منبر پہ تشریف فرما ہوئے, سارے صحابہ دیوانے جمع ہو گئے, پروانے جمع ہو گئے, اکٹھے ہو گئے, اور آپ نے سب کے سامنے تشریف فرما ہو کر کے شروع فرما دیا. شاعر کہتا یوں فرمایا الوداع الوداع اے دوستو اب جلد اتر جائیں گے ہم, اور پھر کبھی اس دنیا کمینی میں نہیں آئیں گے ہم. لوگوں میرا آخری وقت ہے, صحابہ کرام دیدار کر رہے ہیں,
آخری دیدار کر رہی ہے، رو رہی ہے، اللہ کرے ہمیں بھی دیدار نصیب ہو جائے۔ قیامت کا خوف دیکھو، ارشاد فرمایا لوگوں جس کو میں نے گالی دی ہو وہ آج گالی دے لے، جس کا میں نے قرض دینا ہو وہ آج وصول کر لے، جس کو میں نے مارا ہو وہ آج مار لے، جس پر میں نے کچھ زیادتی کی ہو وہ آج دنیا میں بدلہ لے لے، کل قیامت میں خدا کی عدالت میں شرمندہ نہ کرے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور لوگوں آؤ جس نے مجھ سے بدلہ لینا ہو وہ لے لو، میرا آخری وقت ہے۔ ایک صحابی اٹھتا ہے اور کہنے لگا یا رسول اللہ میرا جرم کوئی نہ تھا، میری خطا کوئی نہ تھی، میرا قصور کوئی نہ تھا، آپ کے ہاتھ سے میری کمر میں قامچی چھڑی لگ گئی تھی، چھوٹی لگ گئی تھی۔ آپ نے فرمایا جا میرے پیچھے بدلہ لے لے۔ ایک نہیں دو نہیں سارے صحابہ گواہ کانپتے ہوئے رحمت والے ہاتھ سے کمر سے کرتا اٹھا دیا، فرمایا جا بدلہ لے لے۔ ہے امام الانبیاء پر خدا کی عدالت کا خوف تو دیکھو، قیامت کا ڈر تو دیکھو، قیامت کے ہوش ربو گھڑی سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتنا خوف ہے، آج ہمارا پروگرام ہی نہیں قیامت میں جانے کا۔ صحابی کو فرمایا اپنا بدلہ لے لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آیا اور مہر نبوت کو بوسہ دے کر چوم کے کہنے لگا آپ نے مجھے کم مارا تھا، میرا تو منشا یہ تھا، میرا تو مطلب یہ تھا، میرا تو مقصد یہ تھا کہ میں آقا کے مہر نبوت کو بوسہ دے لوں۔ نبی ڈر گئے، تو نہ ڈرا، تو رشوت نہ چھوڑیو قیامت تک، حرام کھانا نہ چھوڑنا قبر تک، ظلم کرنا نہ چھوڑیو قبر تک۔ پھر واپس تشریف لے گئے، گھر میں جا کر لیٹ گئے حجرے مبارک میں، حجرہ عائشہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں، کسی نے دروازے پہ دستک دی، ہل ادخلک فی البیت، کیا میں گھر میں آ سکتا ہوں؟ کیا مجھے گھر میں داخلے کی اجازت ہے؟ ادھر پہلے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میری نگاہوں نے دیکھا آپ کے ماتھے پہ پسینے آئے، آپ نے فرمایا میری عائشہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ لے آ، میں سمجھی پیاس لگی ہوگی، پانی پیئیں گے میرے آقا، میں پانی لے کر حاضر خدمت ہو گئی، اشارہ کر کے فرمایا یہاں رکھ دو، میں نے رکھ دیا، رحمت والا ہاتھ بھی گو کر اپنے چہرے مبارک پہ چھینٹے مارنے لگے، میرا جگر پھٹنے لگا، یہ کیا بنی، یہ کیا ہوا، یہ گھبراہٹ کیسی، یہ گرمی کیسی، یہ پسینے کیسے؟ فرمایا میری عائشہ تو نہیں جانتی موت بڑی گھبراہٹ والی ہے، تجھے نہیں پتا، موت فرا کر دیتی ہے آدمی کو، موت۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے بیٹے کا ذکر کروں گا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازے پہ دربان کھڑا ہے، کہتا ہل ادخلک فی البیت، کیا میں گھر میں داخل ہو سکتا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لخت جگر، آپ کی نور نظر، خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حسنین کریمین کی اماں، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی حضرت بطول جگر گوشہ رسول سامنے بیٹھی تھی، گھبراہٹ میں ہے، پریشان ہے، میرے ابا بے ہوش ہے، کسی نے آواز دی ہل ادخلک فی البیت، انہوں نے گھبراہٹ میں آ کر کے کہہ دیا اور دیہاتی اور گنوار کہیں کہ میرے ابا بے ہوش ہے، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے، تجھے اجازت کی پڑی ہے، میرے ابا بے ہوش ہے۔
تو اتنا نہ سمجھ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا ہوش آیا, فرمایا لگتے جگر کسے دیہاتی کہتی ہو, کسے گنوار بتاتی ہو, کسے ناسمجھ کہہ رہی ہو. یہ تو اسرائیل ہے جس نے آج تک کسی کے یہاں داخل ہونے کے لیے اجازت مانگی ہی نہیں. اس نے تو آج تک کبھی کسی سے اجازت لی ہی نہیں. یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے جو یہ اجازت مانگ رہا ہے. یہ تو وہ ہے جو بچوں کو یتیم بنا دے, یہ تو وہ ہے جو عورتوں کا سہاگ اجاڑ دے, یہ تو وہ ہے جو کوٹھیوں بنگلوں کو ویران کر دے, یہ تو وہ ہے جو ملکوں کو برباد کر دے. اجازت ہو گئی, تشریف لے آئے, سلام عرض کیا, جبریل امین ساتھ ساتھ تشریف لائے. یا رسول اللہ, امام الانبیاء محبوب کبریا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ پاک نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور پوچھا ہے آپ کا مزار کون سی جنت میں بنایا جائے. فرمایا تم میرا مزار جنت میں بناؤ گے اور یہ امتیوں کا کیا حال ہوگا. فرمایا جا بلا کر خلد میں میرا مزار, امت آسی بھی ہو جائے گی بے قرار. کس طرح سے کیوں کر میں ہے گوارا کروں, امت آسی کو کیوں کر چھوڑ دوں. میں جنت میں مزار بنوا لوں, یہ بلال کہاں جائے گا, یہ سہیل کہاں جائے گا, یہ ابو ذر غفاری کہاں جائے گا, جنہوں نے قیمے بنوا لیے میرے دیدار کی وجہ سے, جن کے بچے تباہ ہو گئے, کاٹ دیے گئے مگر بعد نہ آئے. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت ہے. دعا کرو اللہ کرے میرا تیرا آخری وقت اچھا ہو جائے. حضرت اسرائیل نے اپنا کام شروع کیا, گھٹنوں کے قریب پہنچا, روح مبارک قبض کرتے کرتے فرمایا اسرائیل تکلیف ہو رہی ہے. عرض کیا میرا تکلیف دینے کا ارادہ نہیں, پروگرام نہیں, پھر بھی تکلیف ہو رہی ہے. فرمایا اسرائیل اتنی تکلیف ہو رہی ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی. عرض کیا میری کیا مجال ہے کہ آپ کو تکلیف دوں. فرمایا تیرا پروگرام کوئی نہیں اور مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. امت کے جن لوگوں کو تم دکھ دو گے ان کا کیا حال بنے گا. میری تمنا ہے, میری آرزو ہے, میری حسرت ہے, جتنا تمام امت کو دکھ دینا ہے ساری امت کی تکلیف آج میں محمد الرسول اللہ کی چھاتی پہ ختم کر لے. ساری تکلیف کو آج میری چھاتی پہ ختم کر لے, میری امت کو دکھ نہ دینا. ان کی وفا دیکھ اور اپنی جفا دیکھ. وہ موت کے وقت بھی تیری شفاعت کر رہے ہیں, اپنے اوپر دکھ مانگ رہے ہیں, تجھے جنت میں بیٹھا ہوا دیکھ رہے ہیں اور تو آج تک نہ شرمایا. روزے کھاتا پھرتا ہے, روزے کھاتی پھرتی ہے, شرم نہیں آتی. کل قیامت کے دن ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ گرمی ہوگی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کفن غسل دے دیا گیا, کفن پہنا دیا گیا, کفن میں ڈال دیا گیا, منہ کھلا چھوڑ دیا گیا, آؤ دیکھ لو. پھر کہتا پھر کفن کے وقت آتی ہے ندا, اے میرے غمخوار میں تجھ پر فدا. لوگ کہتے ہیں جلدی کرو منزل پہنچاؤ, اور کام بھی تو کرنے ہیں, ہزاروں کام سر پہ رکھے ہوئے ہیں, اٹھاؤ جنازہ, اٹھاؤ جنازہ. چھوٹی چھوٹی بچیاں پاس کھڑی ہیں جن کو احساس تک نہیں کہ اماں مر گئی, ہمیشہ کے لیے لاڈ اجڑ گیا. کون سر پہ ہاتھ رکھ کے پوچھے گا میری دی تجھے کیا تکلیف ہے؟ کون بیٹے کو سینے پہ لگا کرے گا اور میرے لگتے جگر تجھے کیا چاہیے؟ رول رول کے مر جائیں گے, پوچھنے والا کوئی نہ ہوگا. رشتہ داروں کی چوکھٹ پہ لگ کے روئیں گے, اپنے پراؤں کی چوکھٹ پہ لگ کے روئیں گے. دنیا کا نظام ہے, ایک طرف شادی ہو رہی ہے, دوسری طرف بربادی ہو رہی ہے. ایک دکان سے سودا خریدنے والے بنو.
تم نے صرف شادیوں کو دیکھا، بربادیوں کو نہیں دیکھا. تم نے جنازوں کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا، تم نے بچوں کو لاوارث ہوتے نہیں دیکھا، تم نے عورتوں کا سہاگ اجڑتا نہیں دیکھا. روح کہتی ہے کاہے کی جلدی ہے میرا منہ نہ ڈھک، اور دیکھ لے بھائی بہن کچھ دیر تک. ہمیشہ دنیا ان کو نظر آئے گی، ان کو دنیا نظر آئے گی، یہ دنیا کو دیکھیں گے، یہ شکل ہمیشہ کے لیے چھپ جائے گی. آج کے بعد نظر نہیں آئے گی یہ صورت. پھر کہتے ہیں اٹھاؤ جلدی کرو، کہتا ہے اٹھانے والوں کیوں جلدی ہے تمہیں، اور بال بچوں سے تو ملنے دے مجھے. یہ میرے یتیم، یہ میرے معصوم، یہ میرے چھوٹے چھوٹے لگتے جگر، یہ میرے دل کی انگڑائیاں، یہ میرے ارمان کی مامتا دنیا میں دھکے کھائیں گے، میں کچھ نہ کر سکوں گی، آج ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی. حدیث میں آتا ہے جب جنازہ گھر سے اٹھایا جاتا ہے اتنی زبردست میت چیخ مارتی ہے، اگر لوگ سن لے جگر پھٹ جائے. بنگلے سے جنازہ اٹھے، کوٹھی سے جنازہ اٹھے، چیخ مارتا ہے جنازہ. پھر جنازہ گھر سے باہر ہوتے دم، وہ کہتی ہے چلا کے روح اے پرعالم، اور کہتا دیکھنا لوگوں یہ بیوہ یہ یتیم، اور زندگی کاٹیں گے مائل سقیم. لوگوں ستانا مت، میرے یتیموں کی جائیداد پہ قبضہ نہ کرنا، مکان دکان پہ نہ قبضہ کرنا. آج میں اپنوں کو بیوار سے کر چلا ہوں، کل کو تو چلے گا. آج میں نے اپنے بچوں کو جواب دے دیا، عید کا دن ہوگا رویا کریں گے، پوچھے گا کوئی نہیں. خوشیوں کے دن منایا کرو کہ یہ میرے لاوارث، یہ میری بیٹی، یہ میرا بیٹا، یہ میرا ننھا منا بچہ، آج اس کا تمام ارمان مامتا اجڑ گئی، کل تیروں کا اجڑ جائے گا، خیال کرنا. آج میں اپنی کو بیوارسی کر چلا ہوں، میری بیوہ کو مت تکنا، میری بیوہ کی آبرو خراب نہ کرنا. آج میں اپنی کو بیوارسی کر چلا ہوں، کل کو تو اپنی کو بیوارسی کر چلے گا، سارا جہان اسی طرح سے رخصت ہو جائے گا. عرض کر رہا تھا کہ آخری وقت سے لے کر اور قبرستان تک، پھر یہاں سے جنازہ اٹھتا ہے اور نماز جنازہ ہوتا ہے اور گرستان قبرستان تک جاتا ہے. بخاری شریف میں روایت ہے روح نکلنے کے بعد اور قبر میں جانے تک 170 سوالات کیے جاتے ہیں. تم منہ دیکھ رہے ہو ادھر سوالات ہو رہے ہیں، تم غسل دے رہے ہو ادھر سوالات ہو رہے ہیں، تم جنازہ اٹھا کر چل رہے ہو ادھر سوالات ہو رہے ہیں. اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے اور ہمارا مرنا کلمے والا بنائے، موت ایمان والی بنائے.